بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، بہت خوشی ہوئی ہے کہ بہت اچھا ریسپانس دوستوں کی طرف سے مل رہا ہے۔ مزید جن دوستوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والے ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ آنسو آنکھوں سے مسلسل بہہ رہے تھے۔ اس کی جس کنڈیشن میں اس نے مسز رنداوا کو دیکھا تھا اس کی روح کانپ گئی تھی۔ ویڈیو میں صاف دکھایا جا رہا تھا کہ ایک شخص نے پہلے ان کی کان پٹی پر گن رکھی ہے اور پھر اسی گن کا نشانہ سامنے دیوار پر لیا اور گولی دیوار کو چیرتی ہوئی نکلی تھی۔ صاف وارننگ تھی اس میں کہ اگر وہ اس کی حکم کے مطابق نہ گئی تو وہ اس کی پھوپھی کو بھی بالکل ویسے ہی مار دے گا۔ گاڑی چلاتے ہوئے وہ خوف سے اور رونے سے نڈال ہوئی تھی، مگر اس نے اپنے اعصاب کو کمزور نہیں پڑنے دیا تھا۔ آپ کو کچھ نہیں ہوگا پھوپھو، میں نہیں کھو سکتی آپ کو، میری وجہ سے میں ارسم ایشو احاب ان سب کو دکھ نہیں دے سکتی، میں بچا لوں گی پھوپھو آپ کو، اس نے آنسو صاف کرتے کہا تھا۔ اور گاڑی 15 منٹ کی ڈرائیو کے بعد ایک کھنڈر نما مردم گھر کے پاس رکی تھی جو آبادی سے کافی دور تھا اور جو باہر سے ہی بے حد خوفناک لگ رہا تھا۔ گاڑی سے اتر کر وہ کھلے دروازے میں سے اندر داخل ہوئی تھی۔ یہ ایک بڑا سا سیان تھا جس میں برگد کا درخت لگا ہوا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے سہم میں خوفزدہ سی اندر داخل ہوئی تھی کہ جب کسی نے پیچھے سے پکڑ کر اس کے دونوں بازوں کو باندھا تھا اور منہ پر ہاتھ رکھے اندر کی طرف لے گیا تھا کہ وہ چلا بھی نہیں سکی تھی۔ وہ جب اندر داخل ہوئی تو ایک کرسی پر مسز رنداوا بندھی ہوئی تھی، دوسری پر ہیثم اور تیسری پر اسے بٹھایا گیا تھا اور باندھ دیا گیا تھا۔ ہیثم کو بھی وہی ویڈیو موصول ہوئی تھی جو فاح کو ملی تھی۔ وہ بھی مسز رنداوا کو بچانے کے لیے اکیلا ہی پہنچا تھا اور پھر جکڑ لیا گیا تھا۔ پھوپھو کچھ نہیں ہوگا آپ کو، میں ہوں نا، اس نے ابھی پھوپھو کی اتری ہوئی شکل دیکھتے پریشانی سے کہا تھا۔ اور ہیثم تم یہاں کیسے؟ اس نے حیرت سے پوچھا تھا۔ میں نے بلوایا ہے۔ جانی پہچانی آواز سن کر فاح نے گردن کا رخ اسی طرف موڑا تھا جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ ڈونا؟ اس نے بے یقینی سے کہتے اس کا نام زیر لب دہرایا تھا۔ ہاں میں نے ہی ہیثم کو ٹریپ کر کے یہاں بلوایا، تمہیں بھی اور پھوپھو کو بھی، اس نے گن ٹیبل پر رکھتے کہا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ پھوپھو کو کوئی اغوا کر کے لے جا رہا ہے، اس نے خود دیکھا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میں جہاں بھی ہوں، جس حالت میں بھی ہوں، یہاں پہنچوں تاکہ یہ اور میں آنٹی کو بچا سکیں۔ مگر جب میں یہاں پہنچا تو میرے سر پر کسی بھاری چیز سے وار کیا گیا اور میں ہوش کھو بیٹھا اور پھر اس نے مجھے اس کرسی سے باندھ دیا۔ ہیثم نے غصے سے کہتے ڈونا کی طرف دیکھا تھا۔ آئی ایم سوری، پر یہ ضروری تھا۔ ڈونا نے کندھے اچکاتے کہا تھا۔ واٹ؟ کیا ضروری تھا؟ کیا چاہ رہے ہو تم؟ اس سب کا مطلب آئی سویئر آئی ول کل یو۔ ڈونا کھولو ہم سب کو۔ وہ حال کے بل چلائی تھی۔ سوری، میں یہ نہیں کر سکتا، بہت سوچ سمجھ کر میں نے یہ سب کیا ہے، اب میں اس سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا، اس نے بے تاثر لہجے میں کہا تھا۔ ڈونا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، رات کے اس پیر یہ کیا بچپنا ہے بیٹا، سب پریشان ہو رہے ہوں گے گھر پر، جانے دو ہمیں، کیا کر رہے ہو یہ سب؟ مسز رنداوا نے شروع میں غصے اور پھر آخر میں نرمی سے بات کی تھی۔ نہیں جانے دے سکتا جب تک میری بات پر عمل نہیں ہوگا، میرا کہا پورا نہیں ہوگا۔ اس نے ٹیبل پر رکھی گن دوبارہ سے اٹھا لی تھی اور نشانے پر سامنے دیوار کو لیا تھا۔ کون سی بات پوری کروانی ہے تمہیں؟ کیا کرنا ہے؟ فاح نے دانت کچ کچاتے کہا تھا۔ اب اس کا دل کر رہا تھا اٹھ کر ڈونا کا منہ توڑ دے۔ نکاح کرو گی تم؟ فاح، اگر تم نے نہ کیا تو ہم چاروں میں سے کوئی ایک بھی تمہارے انکار کے بعد سانس نہیں لے پائے گا، اس نے مضبوط اور ٹھوس لہجے میں کہا تھا۔ نکاح کس سے؟ فاح نے لڑکھڑاتے لفظوں سے کہا تھا۔ ہیثم سے، اس نے پسٹل کا رخ ہیثم کی طرف کرتے کہا تھا اور یہ سنتے ہی فاح کی نظروں میں اشتعال بھرا تھا۔ مسز رنداوا نے اور ہیثم نے بے یقینی سے دیکھا تھا ڈونا کو۔ تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے ڈونا، اپنے حق کی جنگ میں خود لڑ سکتا ہوں، شاباش کھولو ہمیں، ہیثم نے نرم پڑتے کہا تھا۔ کہا نا، نکاح کیے بغیر یہاں سے کوئی نہیں ہل سکتا، اس نے ماتھے پر بال لاتے کہا تھا۔ تم ہوتے کون ہو یہ فیصلہ کرنے والے؟ ہم بڑے مر گئے ہیں کیا؟ مسز رنداوا غصے سے داڑھی تھی۔ ہاں نہیں، میں کچھ بھی نہیں ہوتا وہ، مگر جو آپ سب کو نظر نہیں آ رہا وہ مجھے آ رہا ہے، بچپن سے لے کر اب تک میں اس کے ساتھ ہوں، ہر دکھ سکھ تکلیف ہم نے اکٹھے سہے ہیں، اس کی نظروں سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا چاہتی ہے، اس کی آنکھیں بولتی ہیں، محسوس کرواتی ہیں، تو اب سب کیوں نہیں سمجھ پا رہا ہے؟ وہ دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، پریٹینڈ کر رہی ہے، کچھ ہے اس کے دل میں جو اسے اندر ہی اندر مار رہا ہے۔ میں بتا رہا ہوں وہ نہیں تھی ایسی، میری بیسٹی ایسی نہیں تھی، شی لوز ہیثم اینڈ ہیثم لوز ہر۔ پھر آپ سب کیوں نہیں سمجھ رہے ہو؟ وہ مومن اس کو بلیک میل کر رہا ہے، پہلے وہ زویشہ بھابی کے پیچھے تھا، ان کو ٹریپ کیا، جب وہ نہ ملی تھی
تو فہا کو ٹریپ کر لیا۔ یہ بات مجھے خود ہیثم سر نے بتائی ہے، مجھے نہیں پتا وہ کہاں سے بیچ میں آ گیا، مگر میں اسے ان دونوں کے درمیان آنے نہیں دوں گا، اور یہ وعدہ میں نے کل ہی خود سے کر لیا تھا۔ اس نے ٹھوس لہجے میں کہا تھا، ڈونا میں وعدہ کرتی ہوں میں ارسم کو یہ ساری بات بتا کر ہی ہیثم اور فہا کا نکاح کروا دوں گی، اس کی اجازت کے بغیر، اسے بتائے بغیر ہم یہ سب نہیں کر سکتے۔ انہوں نے منت بھرے لہجے میں کہا تھا، یہ نکاح ابھی اور اسی وقت ہوگا، مجھے کسی پر بھی اعتبار نہیں ہے۔ اس نے اٹل لہجے میں کہا تھا، مجھے یہ نکاح نہیں کرنا، تمہیں جو کرنا ہے کر لو۔ فہا نے بھی اٹل لہجے میں کہا تھا، ٹھیک ہے تمہاری مرضی۔ کہتے اس نے پسٹل کا رخ مسز رنداوا کے سر کی طرف کیا تھا، تم پاگل ہو گئے ہو ڈونا، کیا بچپنا ہے، نکاح عزت سے سب کے سامنے ہوگا، مجھ پر یقین کرو۔ ہیثم کو اس کے عزائم ٹھیک نہیں لگ رہے تھے، نکاح اب بھی اسی وقت ہوگا، پھوپھو یہاں ہیں، تم ہو، فہا ہے اور میں بھی ہوں، اگر نکاح ابھی نہیں ہوا تو کبھی نہیں ہوگا، اور میں فہا کو تکلیف میں نہیں دے سکتا۔ اس نے فہا کی طرف دیکھتے کہا تھا، نہیں ہوں میں تکلیف میں، اور ڈونا پلیز میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، ختم کر دو اس تماشے کو، اگر یہ نکاح ہوا تو بہت کچھ برا ہو جائے گا۔ اس نے بھرائی آواز میں کہا تھا، اگر یہ نکاح نہ ہوا تو بہت کچھ برا ہو جائے گا، تم ٹوٹ جاؤ گے، ہیثم ٹوٹ جائے گا۔ مجھے نہیں پتا، اگر یہ نکاح کرنا تمہاری ضد ہے تو یہ نکاح کروانا میری بھی ضد ہے۔ ایک بات اچھے سے سمجھ لو، نکاح کے یہ بغیر تم ہم چاروں میں سے کوئی بھی یہاں سے نہیں جا سکتا۔ اس نے ضدی لہجے میں کہا تھا، ڈونا تم مجھ پر اعتبار کر سکتے ہو، دیکھو یہ ٹھیک وقت نہیں ہے، آئی پرامس یو ایم سوری ہیثم، میں کسی دلیل میں کسی وعدے میں آنے کو تیار نہیں ہوں۔ اس نے ہیثم کی بات سرے سے ہی کاٹ دی تھی۔ مجھے افسوس ہے اس دن پر جس دن میں نے تم سے دوستی کی تھی ڈونا، آئی ہیٹ یو، فہا نے نفرت سے کہا تھا، کرتی رہو نفرت، مجھے اس سے بھی فرق نہیں پڑتا، انسان ایک ہی جذبہ ہمیشہ رکھے، یہ ضروری تو نہیں محبت، دوستی، لڑائی، نفرت مکس فلیور ہوں تو مزہ آتا ہے، سب ذائقوں سے زندگی مزید دلکش لگتی ہے۔ اب تم بتاؤ ہاں یا نہ۔ اس نے پھیکی ہنسی ہنستے کہا تھا، نہ، نیور، کبھی نہیں، میرا نکاح مومن سے ہی ہوگا۔ اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا تھا، ٹھیک ہے مرضی تمہاری، تم چاہتی ہو کہ ہم چاروں کی قبریں ایک ساتھ کھود دی جائیں تو یہی سے۔ اس نے کندھے اچکاتے کہا تھا، نوید یہاں آؤ۔ اس نے اپنے دوست کو آواز دی تھی، یار یہ کاغذ ہے ہماری ڈیتھ باڈیز کے پاس رکھ دینا، اس کاغذ میں صاف لکھا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے ان تینوں کا قتل کیا ہے، اور بعد میں خود کو بھی مار دیا ہے، ہمارے مرتے ہی تم یہاں سے چلے جانا اور پولیس کو اطلاع کر دینا۔ اس نے نوید کے ہاتھ میں پیپر تھماتے کہا تھا، اوکے۔ نوید نے پیپر لیتے کہا تھا، ٹھیک ہے تم جاؤ اور ویٹ کرنا۔ کہتے اس نے نوید کو بھیجا تھا اور ہیثم کے سر کا نشانہ لیا تھا، ڈونا تم کیا کر رہے، وہ اکلوتا وارث ہے اپنے خاندان کا، مجھ پر یقین تو کر کے دیکھو۔ مسز رنداوا کے پیروں سے زمین نکلی تھی، فہا بھی اکلوتی وارث ہے اپنی ٹوٹی محبت کی، جس کا درد آپ سب کو نظر نہیں آ رہا۔ اس نے فہا کی طرف دیکھتے کہا تھا، ٹھیک ہے بلواؤ نکاح خواہان کو۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا، جانتی تھیں کہ ارسم کی اجازت کے بغیر کر رہی ہیں اور وہ کبھی معاف نہیں کرے گا ان کو، مگر اب انہیں ڈونا کے عزائم دیکھ کر یہ سب کرنا پڑ رہا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہیں آنٹی آپ، میں یہ نکاح سب کے سامنے عزت سے کرنا چاہتا ہوں، یوں چھپ چھپا کے چوروں کی طرح نہیں۔ ہیثم نے پریشان زدہ لہجے میں کہا تھا، چھپ چھپا کے کہاں ہیثم، میں اس کی ماں تمہارے سامنے ہی تو ہوں، اور پھر میری رضامندی، مگر میری رضامندی شامل نہیں ہے اور آپ یہ فیصلہ اکیلا نہیں کر سکتی میری بھائی کے بغیر۔ اس نے کٹیلے لہجے میں کہا تھا، ٹھیک ہے نہ کرو، چلاؤ گولی مجھ پر ڈونا، پھر یہ گن مجھے دے دو، میں خود مار لوں اپنے آپ کو۔ آدھی رات اس کو یہ احساس نہیں ہے کہ میں اپنی بوڑھی پھوپھی کو کس اذیت میں جھونک رہی ہوں، پتہ نہیں کون سا جادو کیا ہے اس پہ مومن نے، کسی مرتی ماں جیسی پھوپھو نظر نہیں آ رہی، چلاؤ گولی مجھ پر ڈونا تاکہ قصہ ختم ہو۔ ایک کو سب کے سامنے عزت سے نکاح کرنا ہے، دوسری کو مومن چاہیے، میں کہاں ہوں۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا تھا، پھوپھو آپ یہ سب۔ اس نے بے یقینی سے دیکھا تھا، وہ نہیں ہٹ رہا اپنی بات سے، کہتا نکاح کے بغیر نہیں جانے دے گا، تم نہیں ہٹ رہی اپنی بات سے، ہیثم نہیں ہٹ رہا اپنی بات سے، تم مجھے ختم کر دو اور سب اپنی مرضیاں کرو رات کے اس پیر، مجھے کس بات کی سزا دے رہے ہو۔ ان کی آواز رندی ہوئی تھی۔ اس نے پہلی بار اپنے پھوپھو کو اتنی تکلیف میں روتے دیکھا تھا۔ میں اس نکاح کے لیے تیار ہوں، ہیثم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا۔ فہا نے ہیثم کی طرف دیکھا تھا اور پھر نفرت سے ڈونا کی طرف، ڈونا نکاح خواہ نوید خان، ڈونا نکاح خواہ نوید نکاح خواہ کے ساتھ اندر آیا تھا۔ لڑکے اور لڑکی کا نام نکاح خواہ نے بیٹھتے پوچھا تھا، ہیثم ولید خان لڑکی کا نام اور فہا سلطان چودھری لڑکی کا نام ڈونا نے بتایا تھا۔ نکاح خواہ نے کچھ دیر میں نکاح فارم فل کر کے نکاح شروع کیا تھا، کچھ ایتیں پڑھ کر۔ فہا ساری کارروائی خاموشی سے سن رہی تھی۔ فہا سلطان چودھری، کیا آپ کو ہیثم ولید خان اپنے نکاح میں قبول ہیں؟ نکاح خواہ نے فہا کی طرف رخ موڑتے کہا تھا۔ اس نے پہلے پھوپھو کو دیکھا تھا، پھر ہیثم کو اور پھر آخر میں ڈونا کو۔ قبول ہے۔
درخت کے دل کے ساتھ کہا تھا۔ نکاح خواہ نے پھر پوچھا تھا اور اس طرح تینوں بار پوچھنے پر اس نے ہمیں بھر دی تھی اور نکاح نامے پر سائن کیے تھے، اور ذہن میں بس ایک ہی بات بار بار گردش کر رہی تھی کہ اگر مومن کو پتہ چل گیا اس نکاح کا تو وہ کیا کرے گا، کہیں وہ ہیثم کو ہی نہ جان سے مار دے۔ اور یہ سوچ آتے ہی تڑپ کر اس نے ہیثم کو دیکھا تھا جو نکاح خواہ کے پوچھنے پر ایجاب و اقرار کر رہا تھا اور پھر نکاح نامے پر سائن کر رہا تھا۔ نہیں، میں ہیثم کو کچھ نہیں ہونے دوں گی، کبھی بھی نہیں۔ اس کی آنکھ سے آنسو بہے تھے۔ ہیثم کی سرخ آنکھوں اور تھکاوٹ زدہ چہرے کو دیکھتے نکاح خواہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے۔ اب دعا کے بعد دونوں کو مبارکباد دیتا وہاں سے نکلا تھا۔ آئی ایم سوری فوفو۔ ہیثم: فہا، مگر یہ ضروری تھا، اگر میں یہ نہیں کرتا تو بہت کچھ غلط ہو جاتا۔ آئی ایم سوری، اس نے کہتے تینوں کو باری باری کھلوا تھا۔ مبارک ہو ہیثم کہتے وہ ہیثم کے گلے لگا تھا۔ ہیثم بے تاثرات سے اس کے گلے لگا تھا اور مبارکباد وصول کی تھی۔ مبارک ہو فوفو، اس نے فوفو کے سامنے جاتے کہا تھا اور ان کے آگے ہاتھ جڑے تھے۔ جو ہونا تھا ہو گیا، مگر ڈونا تم نے ٹھیک نہیں کیا۔ انہوں نے رخ پھیرا تھا، چاہ کر بھی وہ سخت الفاظ نہیں استعمال کر سکی تھی۔ آئی ایم سوری فہا۔ چٹاک اس کی بات پوری ہونے سے پہلے فہا نے زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر جڑا تھا۔ آئندہ کبھی میرے سامنے مات تاننا، فہا مر گئی تمہارے لیے اور تم مر گئے فہا کے لیے۔ ایک لفظ چبا چبا کر ادا کرتے وہ نفرت سے ہیثم اور فوفو کو دیکھتی بحر کی طرف بڑی تھی کہ 2 قدم بھی نہ چل سکی تھی، لہرا کر زمین بوس ہوئی تھی۔ فہا ہیثم منٹ سے پہلے پہنچا تھا ان کے پاس۔ فہا، ڈونا اور فوفو بھی بڑے تھے اس کی طرف۔ فہا اٹھو، آنکھیں کھولو۔ ہیثم اس کے چہرے کو تھپ تھپاتے پریشانی سے کہہ رہا تھا، مجھے لگتا ہے سٹریس اور تھکاوٹ کی وجہ سے ہوا ہے، گھر لے جائیں۔ ہیثم بھائی ٹھیک ہو جائے گی یہ، ڈونا نے مشورہ دیا تھا۔ اور ہیثم اسے باہوں میں بھرے گاڑی تک آیا تھا اور مسز رضاوا ابھی گاڑی تک آئی تھیں۔ پھر پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر انہوں نے فہا کا سر اپنی گود میں رکھا تھا۔ ہیثم نے گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی تھی اور پھر گاڑی جواد کے کلینک کے آگے کھڑی تھی۔ جواد کو چیک اپ کے بعد وہ دوبارہ گاڑی میں ڈالے سلطان ہاؤس پہنچا تھا۔ جواد نے بتایا تھا کہ وہ سٹریس کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہے۔ انجیکشن کے بعد اس نے میڈیسن دیتے یہ کہا تھا کہ اسے کچھ دیر تک ہوش آ جائے گا۔ ہیثم اسے اس کے روم میں چھوڑو، انہوں نے ہیثم کو دیکھتے کہا تھا۔ فوفو، کیا میں بھی اس کے ساتھ کچھ دیر اس کے روم میں رہ سکتا ہوں؟ جیسے ہی اس کو ہوش آئے گا میں چلا جاؤں گا، اس نے پریشان زدہ لہجے میں کہا تھا۔ ہاں رک جاؤ، میں کون ہوتی ہوں منع کرنے والے؟ اب تو تم شوہر ہو اس کے، خدا کی اجازت ہے تمہیں، تم مجھے کیوں گنہگار کرتے ہو؟ مگر صبح سے پہلے چلے جانا ارسم، یہاب کے جاگنے سے پہلے، اور جب صبح میں کسی بھی ٹائم بلاؤں تو آ جانا۔ اب ارسم یہاب کو بتانا ہے مجھے یہ سب، ان سے بات کرنی ضروری ہے، میں چھپا نہیں سکتی اس پاکیزہ رشتے کو۔ اب تھکے تھکے لہجے میں کہتی وہ رکی نہیں تھی، اپنے روم میں چلی گئی تھیں اور وہ بھی فہا کو باہوں میں بھرے اس کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ پھر اسے بیڈ پر لٹا کر اس پر کمفرٹر اڑایا تھا، دروازے کے پاس جا کر دروازہ لاک کیا تھا اور پھر اس کو چہرے سے بکھرے بالوں کو سمیٹا تھا، پیشانی پر لاب رکھے تھے اور پھر اس کی سوجی آنکھوں پر باری باری لاب رکھے تھے، اس کے لمس پر اس کی پلکیں رزی تھیں، وہ مخمور ہوا تھا بہت۔ اس کی ناک کی ٹاپ پر بنے تل پر لاب رکھتے، اس کی ناک کے ساتھ ناک جڑ کر کچھ سانسیں انہیل کی تھی اس کی، اور پھر وضو کرنے چلا گیا تھا۔ وہ اپنی زندگی کی اتنی بڑی خوشی ملنے پر اپنے رب کو کیسے بول سکتا تھا، اس لیے اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے شکرانے کے نفل ادا کرنے لگا تھا۔ جیسے بھی صبح، جیسے بھی صحیح، مگر وہ اس کی نصف بہتر تھی، اس کے وجود کا حصہ، اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی، اور وہ اس خوشی کو سب سے پہلے اپنے رب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ زینب نے ہمنا کے ہاتھ میں انجیکشن دیکھتے پوچھا تھا۔ سکون لے رہی ہو؟ یوں، اس نے انجیکشن نیڈل بازو میں لگاتے کہا تھا۔ تم ڈرگز انجیکشن لیتی ہو؟ زینب نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھتے پوچھا تھا۔ اسے یقین نہیں ہوتا کہ اس کی بہن یہ سب، میں تو پچھلے 2 سال سے لے رہی ہوں، تمہیں اب پتہ چلا ہے تو اس میں میرا کیا قصور؟ اس نے کندھے اچکاتے کہا تھا۔ 2 سال سے؟ اس نے حیرت اور بے یقینی میں ڈھلی آواز نے پوچھا تھا۔ ہاں، پہلا انجیکشن تب لیا تھا جب اس کا نکاح ہوا تھا، اور پھر اب تک لے رہی ہوں، آج بھی لیا ہے، اس سے سکون ملے گا، مجھے سکون کی نیند آئے گی۔ ہم نے آنکھیں مونتے کہا تھا۔ تم نے زہر کا ارینج کر لیا؟ تو اس کی بات کو اگنور کرتے اس نے پوچھا تھا۔ زیادہ سے زیادہ وہ اسے سمجھا ہی سکتی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ اسے سمجھانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ کرنا اس نے وہی ہے جو اس کا دل کرے گا، اس لیے بے سود ہے۔ ہاں ہو گیا ارینج، اس نے بند آنکھوں سے کہا تھا۔ کیا سچ میں 4 بار زہر دینے سے وہ کام کر جائے گا؟ زینب نے پوچھا تھا۔ ہاں، 4 بار اس زہر کی ہلکی ہلکی ڈوز ان دونوں کو دینے سے وہ مر جائیں گے۔ اب مجھے ڈسٹرب مت کرو، اس نے بیزاریت سے کہا تھا۔ زینب خوش ہوئی تھی ہمنا کے پلان پر، اس نے پلان ہی ایسا بنایا تھا کہ ان دونوں پر کسی کو شک ہو ہی نہیں سکتا تھا۔
پہلے جو ارسم کو تھوڑا بہت شک تھا وہ بھی اب ختم ہو گیا تھا، کیونکہ اس نے خود کو عبدال کی بیوی کے طور پر سب سے انٹروڈیوس کروایا تھا، اور رہی بات زینب کی تو اس پر کسی کو شک ہو ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ کبھی اس نے علی الاعلان اپنی محبت کا ارسم سے اظہار نہیں کیا تھا، اور یہی پلس پوائنٹ تھا ان سب کے پاس۔ بس کس طرح اس زہر کی ہلکی ہلکی ڈوز ان دونوں کو دے کر وہ اس کام کو جلد از جلد ختم کرنا چاہتی تھی، اس لیے بہت زیادہ سکون دہ ہو گئی تھی۔ اس نے ایک نظر ہمنا کی طرف دیکھا تھا، جو نشے میں دھت آنکھیں بند کیے سو رہی تھی۔ تم نے میرا ساتھ دیا ہے ہمنا، میں خوش ہوں، مگر میں اس ڈرگز والی بات کو پاپا سے نہیں چھپا سکتی، مجھے انہیں بتانا ہی ہوگا۔ تمہاری لائف خطرے میں ہوئے میں کبھی برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ ہاں، ایک وقت تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے وبالت جان بنی تھیں، مگر تب بھی میں چاہ کر بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، نہ پہنچا پائی تھی، کیونکہ تم خون ہو میرا، بہن ہو میری، اور تم سے وابستگی ہمارے رشتے کی وجہ سے اور زیادہ ہے، کہیں زیادہ۔ کچھ سوچتے ہوئے اٹھی تھی اور اپنے باپ کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ یس کم ان، جیسے ملتے ہی وہ اندر داخل ہوتی۔ تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ زینب کو دیکھتے ہی ان کے اعصاب تنے تھے۔ پاپا آپ بھی ناراض ہیں مجھ سے؟ اس نے پوچھا تھا ان کے پاس بیٹھتے۔ کیا نہیں ہونا چاہیے مجھے ناراض؟ انہیں ابرو اچکا کر دیکھا تھا اس کی طرف۔ ہونا چاہیے، آپ کا حق ہے، مگر کیا اپنی پسندیدگی کا اظہار کرنا غلط ہے پاپا؟ میں جانتی ہوں آپ نے بہت بہتر سوچا ہوگا، مگر پاپا ارسم کی فیملی عبدال کی فیملی سے 100 گنا سٹرانگ ہے۔ سوچیں ذرا، اس ملک کے ٹاپ کے بزنس ٹائکون کے ساتھ آپ کی بیٹی کی شادی آپ کے لیے فخر کی بات نہیں ہے؟ اس نے کنوینس کرنے کی کوشش کی تھی۔ زینب بات یہ نہیں ہے، انہوں نے اس کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ تو پھر کیا بات ہے پاپا؟ پلیز ہماری خوشی کے لیے مان جائیں پلیز، اس نے ان کے گلے میں باہیں ڈالتے کہا تھا۔ بس باپ کو منانے کے کافی ہنر رہتے ہیں تم لوگوں کو۔ اچھا یہ بتاؤ، مجھے منانے آئی تھی یا کچھ اور بھی؟ انہیں کچھ سوچتے ہوئے زینب کو ٹالنے کے لیے ہمیں بھری تھی۔ پاپا ہمنا کو لے کر کچھ بتانا تھا پہلے، تو آپ مجھ پر غصہ نہیں ہوئے، کیونکہ مجھے بھی یہ آج ہی پتہ چلا تھا۔ ایکچولی پاپا ہمنا ڈرگس انجیکشن لیتی ہے، وہ پچھلے 2 سال سے ڈرگس انجیکشن لے رہی ہے۔ اس نے نظریں جھکائے شرمندگی سے کہا تھا۔ واٹ؟ زکی کے ہاتھ سے فائل نیچے گری تھی۔ جی پاپا، میں خود بہت پریشان ہوں۔ اس کی بات سن کر، یہ حرکت دیکھ کر ہمیں جلد از جلد اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا، ورنہ اس کی زندگی یہ ڈرگس ختم کر دے گی۔ اس نے پریشانی سے کہا تھا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہاں کمی رہ گئی تھی مجھ سے، کس طرح تم لوگ اپنے باپ کو پریشان کر رہی ہو۔ کیا کروں میں؟ انہوں نے غصے سے کہا تھا۔ پاپا میں شرمندہ ہوں، مجھے خود بھی تمہارے شرمندہ ہونے سے کیا ہوگا؟ کیا وہ نشہ کرنا چھوڑ دے گی؟ تم سمجھ سکتی ہو زمانہ تھو کرے گا مجھ پر، لوگ ہنسیں گے جب کسی فٹ پاتھ پر پڑی اس کی لاش ملے گی۔ لعنت ہے مجھ پر جس کی دونوں بیٹیاں اس کے لیے آزمائش بنی کھڑی ہے، اور میں بے بسی کی اس درجہ انتہا پر ہوں کہ ان کے گلے اپنے ہاتھوں سے بھی نہیں دبا سکتا، مار نہیں سکتا ان کو۔ انہوں نے فنکارتے ہوئے کہا تھا۔ پاپا میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں اسے سمجھا لوں گی، آپ پریشان مت ہوں۔ اس نے زکی کے غصے سے خوفزدہ ہوتے کہا تھا۔ نہیں اب تم نہیں، اب جو کرنا ہوگا میں خود کر لوں گا، جاؤ یہاں سے، لیو می۔ غصے سے چنگاڑتے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے کمرے سے باہر نکالا تھا زکی نے۔ یہ پیسے نکاح خان کو دے دینا، اور یہ پسٹل جن کی ہیں اسے واپس کر دینا۔ اس نے فہا ہائسم اور ففو کے جانے کے بعد نوید سے کہا تھا۔ مگر ڈونا ایک بات کے سمجھ نہیں آئی، جو کاغذ تم نے مجھے دیا تھا وہ تو خالی تھا؟ نوید نے پوچھا تھا۔ ہاں وہ خالی تھا، بیکاز میں جانتا تھا کہ فہا اور ہائسم کبھی بھی ہم میں سے کسی ایک کو بھی مرنے نہیں دیں گے۔ خیر تم چلو پھر بات ہوگی، رات بہت ہو گئی ہے۔ اس نے نوید کا کندھا تھپ تھپاتے کہا تھا۔ وہ چلے گیا تھا، وہ بھی جاننے کے لیے مڑا تھا، جب ہی اس نے رخ بدلتے ہی اپنے سامنے احاب کو کھڑے پایا تھا۔ احاب بھائی، اس نے زیر لب کہا تھا۔ کیا لگتا ہے اب احاب کے ہاتھوں ڈونا کا کیا انجام ہوگا؟ کیا فہا کبھی معاف کر پائے گی ڈونا کو؟ سب کے تکے گھالتے نکلے کل کے۔ خوش رہیں، سلامت رہے، آمین۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔